کیا شیعہ سنی اتحاد ہو سکتا ہے؟ بین المسالک اتحاد کے نام پر یا بین المسلمین اتحاد بین المسلمین کے نام پر شیعہ حضرات نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد، تو اس کے ذریعے شیعہ سنی اتحاد کی بات کی جاتی ہے، اور یہ تنظیم چلتی ہے اور لوگ جلسے جلوس پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر لڑائیاں جھگڑے خون خرابے، اور پھر یہ تنظیم ابھر پڑتی ہے۔ تو اس طرح کے اتحاد آخر ناکام کیوں جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس طرح بات کر دی، اس طرح بات کر دی، بگاڑ پیدا کر دیا، اس وجہ سے یہ اتحاد نہیں چل رہا۔ حالانکہ کوئی بھی اتحاد جب کیا جاتا ہے تو بنیادی باتوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جو بنیادی باتیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور اتحاد کس طرح ہونا چاہیے، جو اختلاف ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، جو چیزیں دونوں پارٹیوں کی ایسی ہیں جن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ان کو وہاں رکھتے ہوئے اس طرح اتحاد کیا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ان باتوں کا احترام کریں، ان کے خلاف باتیں نہ کریں جو ان میں اختلافی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس اتحاد کا نام ہی غلط رکھا گیا ہے، اتحاد بین المسلمین نہیں ہو سکتا اس کا نام، اس کا نام ہونا چاہیے اتحاد بین الادیان، کیونکہ یہ ایک الگ الگ دو دین ہیں جس کے اندر ایک دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کا، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا دین ہے اس کے بعد 12 ائمہ کے نام پر کھڑا گیا جس کا اسلام سے نام کا واسطہ ہے، کیونکہ یہ ختم نبوت کے منکر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امام نے نہیں آنا، کسی نبی نے نہیں آنا، اور یہ جو امام بنائے گئے ہیں جن کو درجہ نبوت کا دیا گیا ہے، نام امامت کا دیا گیا ہے، اور مسلمان کبھی اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ جب اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھے گا تو اس کا اور اس کا اتحاد اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سے ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ میں 12 اماموں کو امام مانتا ہوں اس طرح جس طرح یہ حضرات مانتے ہیں۔ جس مسلمان نے اس طرح مان لیا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے، تو مسلمان اس طرح نہیں مان سکتے۔ اور شیعہ کے لیے صحابہ کو، جن کو مسلمان امام نہیں مانتے، اس درجے میں نہیں مانتے، دین اسلام پہنچانے کے راوی کے طور پر مانتے ہیں اور مقدس معتبر ہستیاں مانتے ہیں، لیکن ان کو نبیوں کی طرح نہیں مانتے۔ تو ان دونوں اختلافات کی لڑیوں کو ایک کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ نہ شیعہ ان کو اگر معتبر مان لیں اور ان کو قابل عزت، قابل احترام اور قابل روایت مان لیں تو پھر وہ شیعہ نہیں رہیں گے، اور اگر سنی حضرات ان 12 ائمہ کو اسی طرح امام مان لیں جس طرح شیعہ مانتے ہیں تو پھر وہ سنی اسلام جو کہلاتا ہے اس سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ اختلاف اس طرح حل نہیں ہو سکتا۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ شیعہ حضرات، کیونکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے صحابہ کے خلاف چلنا، ان کو وہ حجت نہیں مانتے، حجت اصل تو نبی ہوتے ہیں، ان کو عادل نہیں مانتے۔ تو اصل یہ ہے کہ وہ ان کا احترام کریں، ان کے خلاف کوئی شیعہ کسی قسم کی بات نہ کرے، ان سے روایت بھلے نہ لیں۔ اور سنی حضرات وہ تو ان کے ائمہ کے باقی کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے، صرف ایک، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری پیدا نہیں ہوا، جو نہیں ہوا ہے ہی نہیں،
इस वजह से वो उसके खिलाफ बातें कर सकते हैं जिसको वो सिरे से मानते ही नहीं हैं। तो जब वो सहाबा को बुरा नहीं कहेंगे तो ये एक चीज़ जिसको नहीं मानते, वजूद नहीं है, उसको बुरा करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ये फिर उसको बुरा नहीं कहेंगे। तो ये एक दो अदियान हैं जो इत्तेहाद बैनुल अदियान के नाम पर, जिस तरह मुसलमानों का बाकी कौमों के साथ, सिखों के साथ अभी भी सुलह है, सिखों के साथ हो सकता है, हिंदू के साथ हो सकता है, ईसाई के साथ हो सकता है, यहूदी के साथ हो सकता है, तो शिया के साथ क्यों नहीं हो सकता? अगर शिया सहाबा की इज्जत करे, उनका एहतराम करें, उनको बुरा भला ना कहें, माने बेशक ना मानेंगे नहीं, जब ये उन पर सही होने का दावा मान लेंगे, उनको आदिल मान लेंगे, तो फिर ये शिया नहीं रहेंगे, ये तो फिर ये तो उस ग्रुप से निकल कर इस ग्रुप में आ जाएंगे। जो उस ग्रुप में रहेगा उसके लिए ये लाजिम हो कि वो इनका एहतराम करे, इनके खिलाफ बातें ना करें, तबर्रा ना करें। और फिर सुन्नी हजरात उसके खिलाफ, उनके 12वें इमाम के खिलाफ तबर्रा नहीं करेंगे, और इनके मज़हब की, इनके दीन की जो गलत बातें उनको लगती हैं वो नहीं करेंगे। इस तरह तो हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं। ये जो बना लिया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, ये एक गलत टर्म है, क्योंकि जो इख्तलाफ है वो गहरा है। मिसाक मदीना की तरह इत्तेहाद हो सकता है, इस तरह नहीं कि एक बहुत बड़ी दरार है जो दरमियान में, उस पर बात किए बगैर उसका फैसला तो कतई नहीं हो सकता, उस पर बात किए बगैर कोई इत्तेहाद हो, ये मुमकिन ही नहीं है। उस बात को, हकीकत को मानते हुए कि हमारा और इनका एक ऐसा इख्तलाफ है जो नाकाबिले हल है, इस बात को जहन में रखते हुए इस बात पर बात करके कि ये मसला हमारे दरमियान नाकाबिले हल है, इस मसले पर एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करनी। वो एक अलग दिन बन गया, ये एक अलग दिन बन गया, एक दूसरे को गाली गलौज नहीं निकालनी, फिर हो सकती है सुलह। इस तरह नहीं कि इस मसले को कोई बात ही ना करे और इस तरह इत्तेहाद हो जाए, ये कतअन नहीं हो सकता। इसी पर ही बात करके, इन जगहों पर ही एहतराम की बात करके, फिर ही जिस तरह बाकी मज़ाहिब के साथ, अदियान के साथ इत्तेहाद हो सकता है, इसी तरह शिया के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है।